السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تؤثر وتم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. الحمد للہ. تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اور ہم سنتے آئے ہیں الحمدللہ وی آر ویل انفارمڈ. لیکن کیا کہتے ہیں نا کہ جو ہے ریمائنڈر بینیفٹس دا بلیور، یعنی کہ آپ کو یاد دہانی جو ہے آپ کو مدد دیتی ہے سمجھنے میں چیزوں کو پھر سے ریوائز کرنے میں. تو کیوں ہم اس 10 نائٹس کو اتنا ویلیو کرتے ہیں اور یہ چیز کہاں سے ہمیں ملتی ہے اور کرنا کیا چاہیے، لائک واٹ شوڈ بی مائی پلان فار دا 10 نائٹس. ہم اس کو اس طرح ڈسکس کریں گے. آج کا سیشن اس طرح اس کو لے کے چلیں گے. پہلے تھوڑے سے اس کے فضائل یا ورچوز دیکھ لیں گے اور اس کے بعد ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے ہمارے لیے. آف کورس اٹس لائک اے جنرلائزڈ پلان. آپ کا اپنا خود کا بھی کچھ ہو سکتا ہے بٹ جسٹ ان اے جنرل وے چیزوں کو تھوڑا اسٹریم لائن کرنے کے لیے تاکہ آپ کو کرنے میں چیزیں آسان ہوں. سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کے آخری عشرے میں عبادت مطلب اس طرح محنت سے کرتے جو کسی اور وقت میں نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ تھا کہ اعتکاف بیٹھنا اور پھر جو ہے یہ لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، اور ایک پورا سورہ اس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ہے قرآن میں. اور یہاں پہ ایک حدیث میں جب ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر باندھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرتے اور اپنے روٹین سے زیادہ اور محنت کرتے عبادت کے لیے. اور مطلب جسٹ مین مچ فوکسڈ آن عبادات اٹسیلف. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے کہ اپنے وائف سے دور رہنا اور جو ہے رات جو ہے اپنی ڈیڈیکیٹڈ رکھنا صرف عبادات یا ورشپ کے لیے، یہ بات ہو رہی ہے. تو رات کو جاگنا سے مراد یہ ہے کہ جاگنا ان دا سینس صرف جاگنا نہیں، مطلب اللہ کے ذکر میں، قیام میں اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے جانے چاہیے وہ کرنا بیسکلی. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں جو سورۃ القدر ہے، اور آیت نمبر 1 إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Indeed we sent it, that is the Quran, during the night of decree. یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا. یہاں بات ہو رہی ہے قرآن کی کہ کیا چیز نازل ہوئی ہے شب قدر کے دن؟ قرآن، ٹھیک ہے نا. یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ And what can make you know that what is the night of decree. کیا ہم تم کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے، مطلب تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے. یعنی یہاں پہ ایک ریٹوریکل کوشچن ہو رہا ہے ہم سے، کیا ہم نے بات کو سمجھا ہے، تاکہ ہم اس بات کا نوٹس لیں، تھوڑا فوکس کریں اس بات پہ کہ یہ کیا امپورٹنس رکھتی ہے چیز. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر The night of decree is better than 1,000 months. شب قدر 1,000 مہینوں سے بہتر ہے. تو جب یہ بات بتائی جاتی ہے بار بار، اس کے ورچوز بتائے جاتے ہیں، فضائل بتائے جاتے ہیں، تو ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دن اور رات کا پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو رات ہے یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیوں بہتر ہے آگے یہ بھی بات ہو رہی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. The angels and the spirit, that is Jibreel alayhi salam, descend therein by permission of the Lord for every matter. اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں. یعنی کہ کثرت سے فرشتوں کا نیچے اترنا ہے اس رات کے دن. اور سلام ہی حتی مطلع الفجر, peace it is until the emergence of dawn. یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک. مطلب یہ کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ بیسیکلی مغرب، ہماری جو مغرب ہے، جیسے کہ 28 روزہ ہمارا مکمل ہوا، ہم نے 20واں روزہ کھولا، مغرب ہوئی، اس مغرب سے فجر تک اب ہمارے لیے رات سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخری 10 دن میں ہمیں انٹینسو ہونا ہے عبادات کرنے میں. اور لوگوں سے کٹ آف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دیکھیں نہیں، ان کی شکلیں نہیں دیکھیں، ان سے باتیں نہیں کریں، بٹ ہمارا مچ فوکس ہونا چاہیے ٹو میک دا بیسٹ آف اٹ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین یہ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، احمد کی حدیث ہے، کہ پہلے جو 20 دن ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قیام بھی کرتے تھے اور سوتے بھی تھے. لیکن آخری کے جو 10 دن ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کرتے کہ وہ اپنی بیویوں سے تک دور رہتے. دیٹ مینس کہ اٹس اے ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونیٹی. دیکھیں ہمیں نہیں پتا
کہ یہ پھر ملے گی یا وی ڈونٹ نو، رائٹ؟ تو اس بات کو لے کے چلنا ہے کہ اگر اب مل گئی مجھے 10 دنوں میں اپنے نے کثرت سے عبادت کی، انٹینس وے میں نے اپنے آپ کو چھونک دیا ہے اس کو تلاش کرنے میں، پتہ نہیں مجھے کون سے دن وہ مل جائے مجھے، ٹھیک ہے نا؟ بیکاز وی ہیو ٹو سیک اٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ کو سنگل آؤٹ کر کے بتا دیا گیا ہے، اس پہ بھی میں آؤں گی کہ اس دن ہے یا اس دن ہے. تو آپ نے 10 دن ایکولی اپنے آپ کو اسی طرح انویسٹ کرنا ہے، مطلب پورے اچھے طریقے سے، تاکہ آپ کو وہ مل جائے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ہمارے پورے زندگی کے لیے سفائس کر جائے گی اگر ہمیں وہ رات مل گئی. تو ہمیں کیا نہیں کرنا ان دنوں میں، اپنے آپ کا وقت برباد نہیں کرنا یہ کہہ کے کہ جی مجھے عید کی تیاری کرنی ہے اور مجھے اس سے جو ہے مجھے پہلے پریپریشنز وغیرہ کرنی ہے. تو یہ چیز ہمیں پہلے ریئلائز کرنی ہے. اور ایک بہت ہی خوبصورت کوٹ ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے بہت بڑا انسپائر کرتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہی ہوگا، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کا. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ریس کے گھوڑے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے نا کہ ابھی یہ ریس اینڈ ہونے والا ہے، تو وہاں پہ وہ رکتا نہیں ہے، بلکہ جتنی طاقت اس کے اندر ہے وہ پوری لگا دیتا ہے تاکہ وہ ریس کا جو فنش لائن ہے اس کو کراس کر جائے. تو ہم ایسے تو نہیں ہے نا کہ گھوڑوں سے بھی گئے گزرے ہیں. تو ہمارے جو اعمال ہیں نا اس کے خاتمے سے، یعنی اس کے جو کنکلوژن سے جج ہوں گے. تو اب ہم اگر اس کیٹیگری میں ہیں کہ ہماری جو شروعات ہے ویسی نہیں ہوئی جیسے ہم نے سوچا تھا، ایسی نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے، ایکسیپشنل نہیں ہوئی ہماری، لیکن مے بی ہمارا جو رمضان ہے اس کو جو ہم اینڈ کریں گے اس کو بہترین وے میں ہم کر سکتے ہیں. یہ چانس ہمارے پاس ہے ابھی بھی، صحیح ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں. ٹھیک ہے، اب لیلۃ القدر ہے کیا؟ جبکہ پوری ایک صورت اس کے لیے نازل کر دی گئی تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھایا جائے. تو یہیں سے اس کی سگنیفیکنس ہمیں پتہ چل جانی چاہیے کہ اٹ از ہائیلی سگنیفیکنٹ. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مطلب کہ یہ ایک اپنی ہسٹری میں سب سے یعنی بہت بڑی تعظیم والی رات ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلی وحی جو ہے نازل ہوئی، اور اس میں عبادت کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا ہے جیسے ہم نے مطلب 1000 سال ہماری عبادت میں گزرے ہوں اس طرح سے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس طرح سمجھیں. اور قدر کو دو طرح سے جو ہے بتایا گیا ہے. ایک ہے کہ اس کی تعظیم یعنی عظیم رات ہے، آنریبل ہے، اور ایک ہے کہ یہ ہے ہماری جو تقدیر جس کو کہتے ہیں، ڈکری، یہ والی چیز ہے. تو دونوں چیزوں کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تعظیم والی رات ہے. کیوں تعظیم والی رات ہے؟ کیوں بابرکت رات ہے؟ کیونکہ سورۃ دخان میں آیت نمبر 3 میں آتا ہے اسی لیے بابرکت ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں عبادت کر کے خود کو آنریبل بنا لیں. ٹھیک ہے، اور تقدیر کے یہاں پہ فرشتے نیچے اترتے یہ بتانے کے لیے کہ ہر انسان کے لیے نیکسٹ ایئر کے لیے کیا ہے، کون زندہ ہوگا، کون مرے گا، قحط سالی ہوگی، بارش آئے گی، نہیں آئے گی، پورے سال کے معاملات ہیں. ہر جو میٹر ہے یہ بھی سورۃ دخان میں آیت نمبر 4 میں آتا ہے. On that night every matter of wisdom is ordained. تو ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم دعائیں کریں گے تاکہ جو ہے ہماری جو تقدیر ہے اس میں بہترین فیصلے لکھے جائیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کی کثرت کریں. اور اس رات میں سب سے زیادہ فرشتے جو ہے زمین پہ آتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ بہت بابرکت رات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھنے والی ہے. اب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم کیا کریں، کہ ہم کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کریں ٹو دا بیسٹ آف دا پاسبل وے. پہلی چیز اس کو دا نائٹ آف اے لائف ٹائم سمجھنا چاہیے. یعنی کہ ابن رجب کہتے ہیں کہ او who have wasted the years of his life, there is nothing that will amend those lost and wasted years except for the night of Al-Qadr, for its value is equivalent to that of a lifetime. یعنی کہ جس انسان نے کئی سال اپنی زندگی کے برباد کر دیے، کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو بہتر کر سکے سوائے اس کے کہ اگر اس نے شب قدر پا لی تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا اس کی پوری زندگی کے لیے، اگر اس نے پا لی اور اس میں وہی کیا جو اس کو کرنا چاہیے. صحیح ہے. اور ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں if Laylatul Qadr was one night in the year, I would stand for the night prayer the entire year. So I obtain it. So what about one night in just 10 nights? تو وہ کہہ رہے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر ایک رات ہوتی پورے سال میں تو میں پوری رات میں جو ہے نماز میں کھڑا ہوتا، یعنی قیام میں کھڑا ہوتا. تو یہاں پہ اب ہمارے لیے ہے کہ 10
راتیں جو ہیں اس کو پوروں کو ہم نے اسی طرح سے دیکھنا ہے، ناٹ سنگلنگ آؤٹ کہ 27ویں رات زیادہ انڈیا پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ 27ویں رات آئے گا، ایسے کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، کیونکہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم دیا گیا تھا اور وہ چیز وہ بتانے کے لیے صحابہ اکرام کے پاس آ رہے تھے اور وہاں پہ کوئی دو لوگ جھگڑے میں پڑ گئے تھے اور پھر ان سے وہ علم چھین لیا گیا، تو اس علم کو مخفی رکھا گیا، مطلب چھپا ہوا رکھا گیا، سو دیٹ ہم اپنا بیسٹ شاٹ دیں، ہم اس میں جستجو لگائیں، ہم تلاشیں۔ ہمیں اگر سیدھا بتا دیا جاتا کہ اس دن ہے تو پھر اس چیز کی اہمیت ویسی نہیں رہتی، تو آپ اس کی ویلیو کو سمجھیں اور پھر اب ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں اس بات کو اور پھر اس کا یوٹیلائزیشن بیسٹ طریقے سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بات یاد رکھیں، جو چیزیں گزر گئی، 20 روزے گزرنے کے بعد اب 10 راتیں سٹارٹ ہوں گی، اب جو گزر گیا ہے اس پہ مت جائیے کہ میں نے اپنا بیسٹ نہیں دیا، آئی ڈونٹ نو میرے روزے قبول ہوئے بھی نہیں ہوئے، میری باتیں ویسی نہیں ہوئی، میں کافی دنیا کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی، جو بھی ہے، لیکن اب آپ کے پاس پھر بھی ٹائم ہے، کیونکہ یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کی 20th کی مغرب سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے فجر تک، اور ایک رات کتنا لانگ کرتی ہے، یعنی کتنی لمبی ہوتی ہے ایک رات؟ مغرب سے فجر تک، تو آپ کے پاس ٹائم ہے کب سے؟ مغرب سے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ عشاء پڑھنے کے بعد 12 بجنے کے بعد شاید 1 بجے سے رات کا ٹائم ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ نے روزہ کھولا، آپ کی رات شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، نیا دن سٹارٹ ہو گیا ہے، 21ویں شب ہے وہ، تو آپ نے وہاں سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور اپنے دن کو بہترین طریقے سے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ فجر تک، ٹھیک ہے نا؟ اب ایسا ہوتا ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوری رات گنوا دیتے ہیں، مغرب سے وغیرہ پورا شاپنگ میں ہو گئے، 1-2 بج گئے، اور پھر جہاں وہاں پہ تھوڑا ان کو احساس ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا سا قرآن وغیرہ پڑھ لیا جائے، اور 1 آدھ گھنٹہ پڑھ لیا اور ہو گیا۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ ساری رات آپ مسجد میں گزاریں؟ ایسا ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے اگر پاسبل ہے تو آپ کریں، ورنہ آپ گھر میں بھی یہ سب کچھ کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از یعنی 21 یا 23، 25، 27 اور 29، مطلب آڈ نائٹس میں سے سرچ کرنے کے اوپر کئی احادیث ملتی ہیں، لیکن کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یا تو آپ ان کو آڈ نائٹس میں تلاشیں گے، نہیں، یا پھر وائز یہ ہے، جمہور علماء کا اس پہ یہ قول ہے کہ 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، پوری 10 رات، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی چیز ہے کہ اس میں بہت بڑا اجر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ ہے نائٹ آف آنر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے نا؟ تو آپ اس میں جو بھی کام کریں، اچھا کام، نیکی والا کام، اس کا بہترین اجر آپ کو ملے گا، چاہے وہ آپ کا قیام ہو، چاہے وہ آپ کا صدقہ ہو، چاہے وہ آپ کا قرآن پڑھنا ہو، چاہے وہ آپ کا ذکر کرنا ہو۔ تو ایک ایکشن آپ کا اتنا بہتر ہے جیسے کہ آپ نے اس کو مے بی 1000 مہینوں تک کیا، مور دین 83 ایئرز اینڈ 4 منتھس۔ ایوریج لائف سپین ہیومنس کی بتائی جاتی ہے جی 60 ایئرز، اگر ہم نے ایک رات پالی تو پھر دیکھیں آپ کتنا آپ کا فائدہ ہے۔ اب ایک انسان جو قیام میں کھڑا ہوتا ہے اس دن، تو اس کا ریوارڈ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 1000 مہینے جو ہے قیام میں گزار دیے، ٹھیک ہے؟ اور ہے یہ فگیونیس والی رات، ٹھیک ہے؟ تو جو شب قدر میں مطلب اس رات کو جس نے پا لیا، وہ کھڑا ہوگا قیام میں پورے کنوکشن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، اور جو ہے اس کے سارے پچھلے گناہوں کی معافی کی نیت کر کے تو ڈیفینیٹلی اس کے پورے گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہ پوری جو رات ہے وہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ٹائم۔ اب پورا سال جو آپ نے سوچا، آپ نے ڈریم کیا، آپ نے ایسپریشنز بنائے، دین سے ریلیٹڈ، دنیا سے ریلیٹڈ، جو بھی چیزیں ہیں سارے آپ مانگ سکتے ہیں۔ دیٹ از لائک دیٹ کائنڈ آف اے مومنٹ جو آپ کو ملا ہے جہاں پہ آپ ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ سو وائی ناٹ یوٹیلائز دس؟ کیوں ہم اتنی محنت نہ کریں؟ جیسے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ آخری ٹائم ہے جب آپ کوئی ایگزام پاس کر سکتے ہیں، جب کوئی آپ کو بڑی چیز حاصل ہونے والی ہے، تو آپ اپنا ہر چیز جھونک دیتے ہیں، ویسے ہی اس میں آپ نے وہی کام کرنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اب پریپریشن کیسی کریں؟ اب سب سے پہلے ہے کہ اپنے آپ کو کلین سلیٹ کی طرح سٹارٹ کرنا ہے۔ کیسے ہوگا کلین سلیٹ سے سٹارٹ؟ پہلی چیز توبہ، اللہ سے اخلاص، یعنی پوری سنسیئرٹی کہ اللہ تعالیٰ میں صرف تیرے لیے، میں اپنے سارے گناہوں سے، اپنے پوری بری عادتوں سے، جو بھی چیزیں تجھے ناپسند ہے، میں توبہ کرتی ہوں۔ یہ ایک سنسیئر ریپینٹنس ہو، اور پھر اس گناہ کو کرنا بند کر دیجئے،
اور اس گناہ کو کرنے کا افسوس، ریگریٹ آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور ایک اسٹرانگ عزم، ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے کہ میں نے یہ گناہ پھر کبھی نہیں کرنا ہے. اور آپ نے اس لیے ریپینٹ کرنا ہے کہ وی ڈونٹ نو کہ وین از آر ڈیتھ، وہ نیکسٹ مومنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو مطلب موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، ہے نا. اور پھر اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے، معافی مانگیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے کسی کی برائی کی ہے یا ان کی حق تلفی کی ہے، چاہے وہ جسمانی طور سے ہو، چاہے وہ زبانی طور سے ہو، چاہے آپ نے ان کی غیبت کر کے ہو، چاہے کچھ بھی اس طرح کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم معافی ضرور مانگیں. اور ایک پراپر پلان بنانا ضروری ہے تاکہ ہم ایوری منٹ کو فروٹفل بنائیں، اور دعا لسٹ بنائیں تاکہ ہم دعائیں مانگیں. ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، ہمیں مانگنی وقت پہ یاد نہیں آ رہی ہوتی. ہم اپنے بچوں کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں، ہم ہماری امت کے لیے مانگنا چاہتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ اب ٹائم ہے ہمارے پاس، 2 دن کا ٹائم. اب بیٹھ کے ساری دعاؤں کی لسٹ لکھیے کہ میں نے کیا کیا مانگنا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میجر کام ہے جو آپ کے ڈسٹریکشنز کا باعث بنیں گے آخری 10 دنوں میں، اس کو ابھی نپٹا لیں. جیسے کہ کچھ کام رہ جاتے ہیں جو عید کی تیاری میں کرنے ہیں یا کچھ بھی، اس کو ابھی نپٹائیے. جو بھی آپ کی شاپنگ رہتی ہے عید کی، اس کو پہلے کیجیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ نے ایسی استطاعت دی، ویسے ہر کسی کے پاس اتنا پیسہ تو ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے صدقہ کرے، تو جتنی بھی آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کام کیجیے کہ ہر دن کے لیے صدقات نکال کے رکھیے. ٹھیک ہے؟ اٹ کین بی 1 روپی فار آل کالج گوئنگ گرلس، یا 5 روپے تو سب کے پاس ہوتے ہیں پاکٹ منی سے. ہر دن کے لیے 5 روپے نکال کے رکھے جو مخصوص آپ ہر دن صدقہ کریں گے، دنیا کہ آپ نے ہر لاسٹ نائٹ میں صدقہ کیا، مطلب آخری 10 دنوں میں آپ نے کیا. ٹھیک ہے؟ اور دوسروں کو بھی انکریج کرنا ہے، یعنی اپنی فیملی ممبرس کو بھی انکریج کرنا ہے کہ وہ اس 10 راتوں کا بہترین استعمال. ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پہلے ہی سوچنا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر والوں کی مزاج، آپ کو پتہ ہے آپ کے انوائرمنٹ کیسا ہے آپ کے گھر کا، اور کیا کیا پاسبل ڈسٹریکشنز ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹوڈلرز ہیں، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، یا پھر آپ کے کافی گھریلو ذمہ داریاں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کیا چیز اڑچن بن سکتی ہے میری 10 راتوں میں. تو آپ نے اس کے پاسبل سلیوشن سوچ لینے ہیں، ان آبسٹیکلس کے اس سلیوشنز نکال لینے ہیں تاکہ آپ اوور کم کر سکیں جب وہ آپ فیس کریں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یو ہیو ٹو گیو یور بیسٹ اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو بی لائک complaining and whining about joint family, میرے چھوٹے بچے، میرا دس اینڈ میرا دیٹ. ہر چیز کا ایک سلیوشن ہوتا ہے، تو آپ نے سلیوشن پہلے سے سوچ لینا ہے تاکہ جو ہر کام ہو کے رہے، کمپلیٹ ہو کے رہے، تاکہ کوئی آپ پکارے نہیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے، اور آپ بہترین طریقے سے اپنے راتوں کو کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے؟ اب جو انسان کو نا پوری رات نماز کا جو ثواب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز جو انسان جماعت میں پڑھتا ہے، ایسا ہے کہ اس نے آدھی رات جو ہے نماز میں گزار دی. اور پھر جو انسان فجر جماعت میں پڑھتا ہے، اس کا حساب ایسا ہے، اس کے بعد مطلب عشاء کی پڑھنے کے بعد اگر جو فجر کی بھی جماعت سے پڑھتا ہے، اس کا ایسا ہے کہ اس نے ساری رات جو ہے نمازوں میں گزار دی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے جو آپ اگر ان میں سے ہیں جو مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں یا اپنی تراویح وہاں پہ پڑھتے ہیں، تو آپ باجماعت پڑھیں، اور اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو ٹائم پہ نماز کو پڑھ لیں. تو ٹائم پہ اس کو کمپلیٹ کر لیں. تو اب کیا ہے کہ اب تراویح کا کئی لوگوں کا کنفیوژن ہوتا ہے کہ میں نے کتنی پڑھنی ہے، میں نے 20 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سولی یور اون ڈیسیشن. تو اب ایسا ہے کہ 4 رکعت عشاء کی پڑھیں، پھر فرض، اور پھر جو ہے آپ اپنے 2 رکعت سنت پڑھیں عشاء کے، پھر آپ تراویح پڑھیں، اور پھر اپنی وتر پڑھیں. اور اگر آپ ان انسانوں میں سے جس کو ٹائم نہیں ملتا کہ الگ سے قرآن پڑھیں، تو میں نے یہ پہلے بھی بات کہی تھی، کمبائن کیجئے اپنے قرآن کا ریسیٹیشن ان یور تراویح، یعنی ان یور قیام. ٹھیک ہے؟ آپ نے قرآن کی مصحف کو اٹھانا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر وطر میں جو سنت سے ثابت جو سوریں ہیں، ہم ان کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا سورۃ الاعلیٰ ہے فرسٹ رکعت میں، اور سیکنڈ میں سورہ کافرون ہے، اور تھرڈ میں سورۃ الاخلاص ہے. ٹھیک ہے؟ یہ والی چیز ہے. اور وطر آپ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کا ایک پریئر کارنر ہو، یا اپنے گھر میں کچھ ایسا حصہ جہاں پر ڈسٹربنس نہیں ہو رہا، تو آپ اپنی مصحف رکھ لیں، اور ایک سٹول ایسا رکھیں جہاں پہ وہ اتنا اونچا ہے کہ آپ مصحف کو جب نیچے رکو اور
رکوع وغیرہ میں جاتے ہیں تو اس کو اچھے سے پلیس کر سکیں اور پھر پڑھ لیں. آپ فون سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بٹ فون پہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پھر آپ نے اس کو ایئرپلین پہ ڈالنا ہے تاکہ آپ کو فون اور دوسرے نوٹیفیکیشنز نہ آئیں، تاکہ آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو جب آپ نماز میں ہیں. ٹھیک ہے. اب ہے اعتکاف کے بارے میں. تو اعتکاف کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو سیکلیوڈ کرنا مسجد کے اندر، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کسی بھی قسم کے ڈسٹریکشن جو اللہ کی عبادت سے ہٹ کے ان سب سے اپنے آپ کو سپریٹ کر سکیں اور آپ صرف اللہ کی عبادت پہ فوکسڈ ہوں، چاہے وہ قیام ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ ذکر ہو، جو بھی ہے، کوئی ڈسٹریکشنز نہیں. کیونکہ انسان جب گھر میں ہوتا ہے تو کانسٹنٹلی اس کے ساتھ ذمہ داریاں اور لوگ لگے ہوئے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا ایک روٹین کہ وہ اعتکاف کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے، چاہے وہ عورت کے لیے ہو، مرد کے لیے ہو، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جی میرے گھر میں ایک روم میں نے مسجد بنا لی ہے تو میں وہاں پہ کر لوں گی، یہ نہیں ہے. اور پھر ہے اس میں زیادہ سے زیادہ قیام کرنا، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ وقت پہ نماز پڑھیں، اور پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پورے دل کو پریزنٹ رکھ کے نماز پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنا جو رات کا وقت ہے قیام میں آپ کا جائے، ٹھیک ہے. اور قرآن کی تلاوت چاہے آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، چاہے آپ اس کی تلاوت کریں آرام آرام سے، اس لیے نہیں کہ بس آپ بھاگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے آرام آرام سے قرآن کو پڑھنا، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ایسے قرآن سے پڑھیں جہاں پہ ایک پیج پہ قرآن کی عربی لکھی ہے، دوسری جگہ ترجمہ لکھا ہے، تاکہ آپ ایک پیج پڑھ لیں تو اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ چل جائے، کم سے کم آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو تدبر کیونکہ ہمیں کرنا ہے، غور و فکر کیونکہ ہمیں کرنی ہے. اور پھر دعا، یہ چیز بالکل آپ نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو I will respond to you. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں. تو پوری جو رات ہے دعا کے ایکسیپٹنس کا ٹائم ہے، پوری، امیجن پوری. تو کتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس مانگنے کے لیے، کیا نہیں ہے جو ہم مانگ سکتے ہیں. اینڈ کبھی بھی دعا مانگتے وقت اسباب پہ نظر بالکل بھی نہیں رکھنی، اللہ کی شان پہ نظر رکھنا ہے، اللہ کے شان و شان مانگنا ہے. وہ اللہ ہے جس سے آپ مانگ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. نتھنگ از دیٹ جو لمیٹڈ ہوتا ہے اللہ کے پاس، ایوری تھنگ از لمیٹلیس. آپ لمیٹڈ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہے. آپ کے ریسورسز لمیٹڈ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نہیں ہیں. تو پلیز گو بیانڈ باؤنڈریز، بیانڈ لاجک، بیانڈ all irrational thinkings and just ask. keep asking. مطلب آپ نے دروازہ بار 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 10 دن کھٹکھٹانا ہے، ٹھیک ہے. اور دعا کیسے مانگیں؟ پہلی چیز ہے آپ کے دل کی موجودگی کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کا دل پریزنٹ ہو جب آپ دعا مانگ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارا جائے، اور اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا جائے، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے. اور پھر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلوات بھیجے جائیں، اور پھر پورے کنوکشن کے ساتھ 100% وداؤٹ اے ڈاؤٹ کہ اللہ ضرور میری دعا قبول کرے، اور اس کنوکشن کے ساتھ آپ نے مانگنا ہے. پھر آپ نے اپنے لیے مانگا تو پھر اپنی امت کے لیے، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، سب کے لیے مانگیں. اور اپنی دعاؤں کو پرسنلائز کیجیے جتنا ہو سکے، یعنی جتنی چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے ہر چیز کو پرسنلائز کیجیے. اب میں بتاتی ہوں کہ آپ پرسنلائز کیسے کر سکتے ہیں. کچھ ایسپیکٹس ہیں ہماری زندگی کے، ان کو لے لیں گے. ایک ہے ریلیجن، یعنی کہ دین میں آپ کیا چاہ رہے ہیں. اور ایک ہے سیکنڈ چیز ہمارے پرسنل ایمز، یعنی کہ ذاتی ایمز کو کیا کہتے ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں، ذاتی گولز، ٹھیک ہے. اتنی اردو آتی ہے مجھے. تیسرا ہے ہیلتھ، صحت. چوتھا ہے سب سے ضروری زندگی گزارنے کے لیے فیملی، ہماری فیملی. اور 5 آپ کا ہے دوست احباب، فرینڈس، دوست، ٹھیک ہے. ان سارے ایسپیکٹس کو کور کرنا ہے. اینڈ ناؤ کمنگ ٹو سب سے زیادہ ضروری عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے بھی کیا ہو سکتا ہے، فائنینشیل افیئرس، فائنانس، ٹھیک ہے. پیسے
पैसे कैसे लिखते हैं? पैसे ऐसे लिखते हैं। और है उम्मत, हमारी उम्मत मुस्लिमा के लिए, क्योंकि हम सब तो एक ही है ना। अब ये सारे एस्पेक्ट्स आपके कवर होने चाहिए आपकी दुआ में, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ है जो अच्छा काम कर रही है, यानी कौन सी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में अच्छी है, बेहतरीन चल रही है, यू आर हैप्पी विद इट, यू आर सेटिस्फाइड, ठीक है। क्या चीज़ लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे कि व्हाट इज वर्किंग वेल फॉर यू, आपके लिए बेहतरीन क्या काम कर रहा है फिल वक्त ज़िंदगी में, क्या अच्छा चल रहा है। इसलिए अपनी नेमतों का अंदाज़ा होना भी इंसान को ज़रूरी है। तो आपने क्या कहना है कि अल्लाह ताला तू मेरी, अगर मेरी सेहत है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं सेहतमंद हूँ तो अल्लाह ताला जो मेरी सेहत है ना, वो अल्लाह ताला तू इसी तरह से जो है मुझे सेहत और आफियत के साथ रख। मेरे माँ बाप हैं, ये इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को तू सेहत और आफियत के साथ लंबी ज़िंदगी दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे। ये होगा मांगने का तरीक़ा। ए अल्लाह मुझे दीन पे साबित कदम रख, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ईमान दिया है तो ये मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, मुझे चाहिए कि ये चीज़, ये एग्जाम्पल होते हैं। सेकंड चीज़ है कि मेरे मकासद क्या हैं, मेरे गोल्स क्या हैं, ठीक है। तो मेरे गोल्स जो भी हैं, अब है कि अगर मेरा ये गोल है कि जी मैंने इस साल में ये चीज़ें अचीव करनी है, या फिर अगर मेरा कोई कर्जा है, या फिर अगर मुझे घर चाहिए है, या फिर मुझे कहीं पे पढ़ना है, जो भी चीज़ चाहिए, या फिर मेरी एक आदत मुझे डेवलप करनी है कि मुझे तहज्जुद गुजार पढ़ना है, जो भी है इसमें से, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि समझ आ जाए। तो आपने दुआ करना है कि अल्लाह जी मुझे आप जो है इस कर्ज से निजात दिला दें, हलाल कमाई मुझे नसीब करें। ये हो गई मेरे फाइनेंस के ताल्लुक से। अगर मैं दीन में देखूँ तो फिर मैं ये बोलूँगी अल्लाह ताला मेरे लिए आसान कर दे कि मैं रात में बाकी दिनों में भी रमज़ान में तेरे सामने खड़ी हूँ, क़याम करूँ। ये हम दुआ कर सकते हैं। अब ये सवाल करना है खुद से कि मुझे क्या चीज़ रोक रही है, और जो चीज़ हमें रोक रही है, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो हमें रोक रही होती हैं। तो थर्ड चीज़ क्या होगी, व्हाट इज स्टॉपिंग मी, यानी कौन से काम हैं मेरी लाइफ में जो मुझे रोक रहे हैं, वो मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी है कि अल्लाह ताला वो बैरियर्स मुझसे दूर कर दे, ठीक है। तो आपने दुआ करनी है जैसे कि अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं फला जो है गुनाह मैं छोड़ दूँ। जैसे कि अगर मैं ग़ीबत करती हूँ, अगर मैं ड्रामास देखती हूँ, अगर मैं गाने सुनती हूँ, एग्जाम्पल के तौर से, मैं कर नहीं रही, मैं बता रही हूँ। तो ये चीज़, तो अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दीजिए, अल्लाह ताला मुझे दीन की इतनी समझ दीजिए, अल्लाह मुझे इतना तक़वा दीजिए कि मैं छोड़ सकूँ। और अगर कोई बीमारी है जिसको मैं ओवरकम नहीं कर पा रही, मुझे उससे शिफा नहीं मिल रही, और ये बीमारी मुझे काफ़ी बड़ा सबब बन रही है कि मैं दीन के काम वैसे नहीं कर रही, मेरी सेहत क्योंकि साथ नहीं दे रही, तो अल्लाह ताला मुझे शिफा दीजिए इस बीमारी से, ताकि मैं वो सब कर सकूँ जो जिससे तू राज़ी होता है, ठीक है। और आपने एवरी सिंगल थिंग जो आपका दिल चाहता है, और दिल पूरा खाली नहीं हो जाता ना, तब तक वो सब कुछ लिस्ट बनानी है उसकी। लाइक एवरी सिंगल थिंग, खंगाल डालें आपके दिल को, और जो जो चाहता है दिल आपका, डिजायर्स ऑल द हलाल थिंग्स, जस्ट एग्जॉस्ट योरसेल्फ एंड राइट इट डाउन। और फिर क्या करना है, फिर हमने ग्रुप बनाना है। किसका ग्रुप बनाना है, सिमिलर दुआस का। तो हम क्या करेंगे, पहले सारी लिस्ट तैयार करेंगे, फिर लिस्ट तैयार करने के बाद, अब क्योंकि सब कुछ मिक्स्ड होगा, तो हम उसको ग्रुपिंग करेंगे इस तरह से, अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे कि मेरी फैमिली के सेक्शन में क्या है, मेरे दीन के लिए क्या है, मेरे पर्सनल गोल्स क्या है, और मैं अपने लिए क्या क्या मांग रही हूँ, ठीक है। सो सेग्रीगेट द दुआस, ठीक है। और अगर आपको लगता है कोई दुआ आपको अशद ज़रूरत है उसकी, तो आपने प्रायोरिटाइज करना है इन टर्म्स ऑफ अर्जेंसी कि आपको चाहिए है ये, तो आप उसको ऊपर की तरफ लेकर आए ताकि आप उसको ज़्यादा करें। और फिर जितनी हो सके जो हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं, पुरानी दुआएं, वो आपने ज़रूर इंक्लूड करना है, ठीक है। ये काम आपने करना है। अब जी हमें ये पता चल गया कि दुआएं कैसे हमने अपनी मास्टर लिस्ट बना ली। अब दुआओं के कबूल होने का वक्त भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो दुआओं के कबूल होने का वक्त क्या क्या है, जैसे आप सबको पता ही है, मैं फिर भी बता देती हूँ कि आप जब बीच में उठते हैं रात में, तो आपने क्या कहना है, प्यामी सासम क्या कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کہنا ہے، اور پھر کہتے تھے اللہم اغفر لی۔ تو اور اس کے بعد جب آپ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر آپ کے پاس ٹائم ہے اذان اور اقامت کا۔ اذان اور اقامت کا مطلب ہوتا ہے اذان پکاری جاتی ہے نا، اقامت جیسے سارے گلف کنٹریز میں نماز بالکل اب شروع ہونے والی ہوتی ہے تب پکاری جاتی ہے، تو نماز قائم کرنا مینس نماز کا سٹارٹ ہونا۔ تو اب ہمارے پاس وقت ہے اذان سے اقامت کا، تو اس کے درمیان کوئی بھی دعا جو کی جاتی ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی، تو ہم نے وہ کرنا ہے۔ پھر آتے ہیں ہمارے سجود۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے بندہ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو آپ نے بہت زیادہ کثرت سے دعائیں کرنی ہیں۔ تو جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیتے ہیں، اس کے بعد اور تھوڑے اذکار اگر آپ کر لیتے ہیں، مسنون اذکار سجدے کے اگر آپ کو اور یاد ہیں، تو پھر آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ اگر آپ کو عربی میں آتی ہے تو عربی میں کریں بے شک، اگر آپ کو نہیں عربی آتی ہے اور آپ کو اپنی لینگویج میں کرنی ہے تو آپ اپنی لینگویج میں کریں۔ رات کا 1/3 حصہ ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے دعائیں کرنی ہیں، بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آتے ہیں چیز ذکر کا، جیسے ہم نے کل بھی چیز کل یا پرسوں ڈسکس کی تھی کہ بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ کون سی چیزیں کتنی نیکیاں لے کے آتی ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو چلتے پھرتے جو ہے اذکار کیجیے، کیونکہ یہ کافی بھاری ہوں گے آپ کے میزان پہ اور کافی نیکیاں آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اور یہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ آیت کریمہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ پڑھیں، درود کی کثرت کریں، اور جی جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے والی چیز کہی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جیسے میں نے چیریٹی کی بات کی تھی، آپ نے اپنے 5-5 روپے 10-10 روپے نکال کے رکھنے، کافی ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھے گا، آپ کے پیسے کو نہیں دیکھے گا۔ تو آپ نے ہر دن میک شور کرنا ہے کہ آپ اپنے حصے سے صدقہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایک نہیں، دو نہیں، کئی لوگوں کی مدد آپ کر سکتے ہیں، تو وہ کیجیے۔ آج کل آپشنز ہیں کہ کئی NGOs وغیرہ جو ہیں یا پھر کوئی آرگنائزیشنز ہیں وہ آٹومیٹڈ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آٹومیٹڈ ڈونیشنز ہوتے ہیں۔ اگر آپ پے پال وغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں 10 دن کے لیے آٹومیٹڈ کر دیتے ہیں پیمنٹس، تو آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے، آپ کو جا کے اس کو تکلیف بھی نہیں کرنی پڑتی کرنے کی۔ تو اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو یو شوڈ گو، اس پہ میں آؤں گی ابھی، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور لوگوں کی مدد کرنا، جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے میرا لوگوں کی مدد کرنے میں، دیکھیں لوگوں کی مدد کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ کارآمد نہیں ہے، اور انسٹیڈ آف دیٹ ہمارا یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے عبادتیں کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ اپنے دین میں جو بھائی ہے اس کو مدد کرنا زیادہ افضل ہے 1 مہینے اعتکاف بیٹھنے سے۔ تو پھر ہمارے لیے یہ خود انسپریشن ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، اسپیشلی اپنے ماں باپ کی مدد کی جائے۔ جو بچیاں ہیں میں ان سے کہوں گی خاص طور سے، جو آپ کو بڑا گراں گزرتا ہے کہ پیرنٹس کی ہیلپ کر لیں، تو پیرنٹس کی ہیلپ کریں، ان کی خدمت کریں، گولڈن چانس ہے آپ کے پاس، اینڈ ڈو ایوری تھنگ وچ از ایزی فار دیم، اور زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ نے رات میں جاگ کے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے 1 بجے کھانا کھا لیا اور آپ سو گئے تان کے اور آپ نے سحر نہیں کی۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہے سحور کی جو ہے اپنی افضلیت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر ٹائم پہ سحر کریں، اور جو ہے ہم اس طرح کا روزہ نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے، ابھی تھوڑا سا یہ دیکھ لیں گے کہ دن میں کیا کیا جائے۔ تو ایک ہو گیا کہ ہم نے رات بھر ہم جاگے، ٹھیک ہے، یہ میں ایک نارمل بتا رہی ہوں، میرے ایکشن پلان کو پکڑ کے ہی نہیں رہنا، اپنا حساب سے اپنے ٹویکنگ کر لینی ہے، اوکے۔ تو آپ کا وقت کیسے گزرنا چاہیے، ظہر سے عصر آپ ایک نیپ لے سکتے ہیں، ظہر پڑھ لیا تو آپ تھوڑا سو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر افطار سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا فون بند کریں، فون سے دور رہیں، اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کھانا وغیرہ بنا لیں، اور آپ کو دعائیں کرنی ہیں تو آپ دعائیں کر لیں۔ پھر آ جاتا ہے افطار ٹائم، تو آپ نے کیا کرنا ہے، افطار کھول لینا ہے اپنا، افطار کے ٹائم پہ بھی آپ نے دعا کرنی ہے، کھجوروں سے اپنا افطار کھولیے، پھر پانی، اور پھر مغرب پڑھیے، اور مغرب پڑھ کے 2 رکعت اس کی سنت والے جو ہیں وہ بھی پڑھ لینے۔ مغرب کے بعد کیا کرنا ہے، ہلکا سا کچھ کھانا ہے، اور اب آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے مغرب کے بعد، ٹھیک ہے، عشاء نہیں ہوئی ابھی، تو کیا کریں، کپڑے نکالیں اچھے سے، کیونکہ موڈ بھی سیٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ کافی موڈ پہ چلتے ہیں نا، تو اب ہمارا پورا وائب سیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا شاور لیں گے، وہی میلے کچیلے کپڑوں میں نہیں رہیں گے 10 رات، کیونکہ ہمیں ٹائم نہیں مل رہا یا پھر ہم اتنے بزی ہیں، ایسے نہیں کرنا، شاور لیں،
نہا دھو کے زبردست کپڑے پہنیں, زبردست عطر وطر لگا لیں, پرفیوم. اگر آپ گھر میں محرم کے ساتھ ہی رہتے ہیں, نامحرم کے ساتھ رہتے ہیں تو اوائڈ اٹ. اور پھر ایسی ہماری تیاری ہو کہ جیسے کوئی زبردست چیز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہماری لائف میں. اور پھر اب کیا کریں گے, ہم اپنی نوافل پڑھنا اسٹارٹ کریں, ٹھیک ہے. عشاء ٹائم ہو گیا, اس کے بعد جو ہے ہم کثرت کریں گے کس دعا کی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور پھر عشاء سے تراویح کا کیا ہے معمول, کہ وضو بنایا, تراویح پڑھی اور عشاء پڑھی, اور پھر اس کے بعد تراویح سٹارٹ کر دی, تھوڑا وقفہ دیا, پڑھا, بیچ میں تھوڑا قرآن پڑھا, اس طرح سے کر کے. اب تراویح اگر آپ نے پڑھ لی, جتنے بھی رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تراویح کے, آپ کیا کر سکتے ہیں, اب آپ کر سکتے ہیں قرآن کا ٹائم, قرآن پڑھیں, تھوڑا اس کے اوپر تدبر کریں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تدبر کیسے کرنا ہے, تو جب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو کچھ اس میں سے دیکھیں کہ اس کا معنی کیا ہے, اور پھر اپنے لیے کچھ ایکشن پوائنٹس نکالیں. اور پھر دعا کیجیے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیے, کثرت کیجیے, اور ان بیچ اگر کسی کی کوئی ہیلپ کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے وہ کرے, ذکر کیجیے. اور پھر کیا کرنا ہے, فجر بالکل مس نہیں ہونی چاہیے. فجر کیونکہ آپ نے رات بھر جاگے ہیں آپ, تو فجر کے ساتھ گول مال نہیں ہونا چاہیے. برابر ٹائم پہ لگائیے الارم, اور فجر آپ نے ضرور پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ مینسس پہ ہیں وہ کیا کریں. اب دیکھیں, یہ چیز آپ کے لیے سزا نہیں ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت, اللہ تعالیٰ کا علم اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کنڈیشن میں ہمیں رکھا, تو ہمارا جو نیت ہے اس کے حساب سے اور ہماری جو انٹینشن تھی اس کے حساب سے اجر ہمیں ضرور ملے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ استغفار کریں گے تاکہ آپ گناہ آپ کے معاف ہوں. آپ صدقہ کر سکتے ہیں, پیریڈز میں ہونے کے باوجود بھی آپ بہت ساری دعائیں کر سکتے ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا. آپ لوگوں کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ کو نمازیں نہیں پڑھنی, so you can make things easy for others, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کر سکتے ہیں. اور جی پھر ہو گیا کہ ذکر زیادہ سے زیادہ کیجیے, اور آپ کی ٹرانزیشن ٹائم والے کاموں میں, جیسے آپ کچن وغیرہ میں کچھ کام کر رہے ہیں تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنا کریے, اور زیادہ سے زیادہ اسلامک ریمائنڈر سنا کریے, تفسیر کسی کی سن لی, اوتھینٹک اسکالرس کی, اس طرح سے, ٹھیک ہے. اور جب دوسرے قرآن پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کے آپ سن بھی سکتے ہیں. اب ہمارے جو ایررز آ جاتے ہیں نا, جو سارے نہیں پھیر دیتے, وہ کیا ہے, ہمیں جو شو آف کرنے کی بیماری ہے ہمارے اچھے اعمال. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. پہلی چیز تو میں کہوں گی ساروں کو سوشل میڈیا سے دور رہنا ہے اپنے 10 دن, زیادہ ضرورت ہی نہیں اس کی, انلیس اینڈ انٹل آپ کو کہیں پہ کچھ پوسٹ وغیرہ کرنا ہے. اب میں سوشل میڈیا پہ تو آؤں گی لیکن وہ صرف پوسٹ کرنے کے لیے, ادروائز ناٹ ٹو انگیج ان اینی کنورزیشنز اینڈ آل آف دیٹ, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آئے بھی ہیں تو اپنے ذکر اذکار کی, اپنے نمازوں کی, اپنے قیام کی ایگزیبیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک جانماز بچھائی جو ہے اس پہ تسبیح رکھی, ایک اچھی ایستھیٹک پکچر کلک کی فوری ان قیام, انجوائنگ دا کمفرٹ آف صلاح کمفرٹنگ می سو مچ, ہیش ٹیگ دس, ہیش ٹیگ دیٹ, ہیش ٹیگ فلان ڈھیمان کا وٹ ایور. تو ناٹ نیڈیڈ, یو نو, ہو نیڈز اٹ. کس کو بھی کیا ضرورت ہے, آپ کا کام ہے, آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, تو زیادہ اپنے اس چیز کو دکھانے کی یا پھر اس کی شو آف کرنے کی there is no need at all. سو ایسے سینس میں ہم بہت جلدی پڑ جاتے ہیں, تو کائنڈلی پلیز اسٹے اوے فرام آل آف دس. اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں آپ کے صدقات وغیرہ بھی, اچھا ایک پکچر کلک کر لیں ذرا, میں آٹے کا پیکٹ آپ سے پکڑوں اور میں تھوڑا سا ایسا پکچر لے لوں, واٹ از دس. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ بالکل بھی اس قسم کے کام کریں. زیادہ سے زیادہ مخفی کام, یعنی سیکرٹ ڈیڈس کیجیے جو کسی کو نہیں پتا چلے. تو اگر آپ کو کسی کو دکھانا ہے فار دا انٹینشن ود کہ آپ کو انسپائر کرنا ہے, اٹ کین بی ڈن ان اندر وے آلسو, دیٹس مائی پرسنل بلیف. لیکن آپ کا انٹینشن آپ کو بار بار ریکٹیفائی کرنا ہے. تو زیادہ سے زیادہ میں کہوں گی پرائیویٹ گڈ ڈیڈس کیجیے رادر دین پبلک ونس, اوکے. اور ٹو مچ ٹائم آن یور فون نہیں, آپ کا دن کا ٹائم صرف آپ کے ضروری فون کالز یا ٹیکسٹ کے لیے ہوگا, اور آپ اپنا اسکرین ٹائم سیٹ کریں گے اور اننیسیسری فون یوزیج آپ اوائڈ کریں گے. سو جسٹ فور اسٹاپ یور انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ اینڈ واٹ جو بھی دوسرے اپلیکیشنز ہوتے ہیں, اور بیکار کی گفتگو سے پرہیز کریے. اور جو بھی اپلیکیشنز آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کو نہیں استعمال کرنا. آپ نے اپنے آپ کا سوشل میڈیا ٹائم بالکل منیمائز کر دینا. اف یو آر اے ورکنگ پرسن جس کا کام ہے, جیسے میں ہوں, آئی ایم ورکنگ ان رمضان ایز ویل, بٹ آئی ہیو فکس مائی آورز ان رمضان ایز ویل کہ میں ان 2 گھنٹوں میں صبح کام کروں گی, اور میں ان 2 گھنٹوں میں اس 1 گھنٹے میں واٹس ایپ پہ جواب دوں گی,
اینڈ میں باقی کا 2 گھنٹے جو بھی لیپ ٹاپ پہ میرا کام ہے میں کروں گی, اس کے بعد آئی ایم ناٹ گونا ڈو اٹ. تو سیم گوز فار یو, اگر یو آر دیٹ پرسن ہو آر ورکنگ فار دا پرپز آف خیر, بٹ آپ نے لمٹ کرنا ہے خود کو اینڈ ناٹ انگیجنگ ان کانورزیشنس, ٹھیک ہے. اور آپ مغرب کے بعد تو آپ نے آپ کا جو فون ہے نا اس کو صرف ایمرجنسی سچویشن میں اٹینڈ کرنا ہے. مغرب کے بعد سے فجر تک فون سے کوسوں میل دور رہنا, ٹھیک ہے. کیوں؟ یہی ٹائم ہے جو ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک کام یہ بھی کیا جا سکتا ہے, میں فیفا سے بھی کہوں گی کہ بنا دیں یہ تاکہ لوگوں کو جو ہے انسپریشن ملے. ہم اپنے فون پہ ایسا وال پیپر سیٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں ایک ریمائنڈر کی طرح فون اٹھاتے ہی کہہ دے کہ جی پروکیسٹینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فون رکھو اور جاؤ اپنا کام کرو, ایسا کچھ, تاکہ ہمیں فون دیکھتے بھی احساس ہو کہ نہیں ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. یہ چیز ہم کر سکتے ہیں. تو یہ میرے پرسنل سجیشنس ہیں. اب ایسا نہ سوچے کہ کیا کہہ رہی ہے ہمیں کرنے کے لیے, سو چائلڈش. تو مجھے لگتا ہے کہ دیٹ از گوئنگ ٹو ورک. اور پھر آتا ہے کہ آپ کو, اگر یہ چیز میرے ٹیچر نے مجھے بتائی ہے ریسنٹلی اور یہ میرے لیے ورک کرتی ہے تو میں آپ کے لیے بتا دیتی ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ رات میں فریش ہوں, یعنی کہ آپ کا رات کا ٹائم فریش گزرے, تو آپ کو کرنا ہے, ہم سمجھتے ہیں نا کہ ایک پاور نیپ لینا چاہیے, لیکن ہمیں لگتا ہے کیفینین لینے کے بعد, یہ کافی یا چائے کے بعد ہم سو نہیں سکتے, لیکن دیٹس ناٹ دا کمپلیٹ ٹروتھ. کافی یا چائے کے فوری 10 منٹ کے بعد آپ ایک نیپ لیں, آپ کی نیپ اتنی پاورفل ثابت ہوگی کہ آپ کو لمبا ٹائم جاگنے میں ہیلپ کرتی ہے چیز. اٹ آلویز ورکس فار می اینڈ دس از مطلب مینشن بائی مائی ٹیچر. تو یہ چیز میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کیجیے. اٹس لائک اے پاور نیپ کائنڈ آف. اگر آپ اس کو لمبا تان کے سو جائیں گے تو یہ چیز آپ کو ہیلپ نہیں کرے گی, رادر اٹ ول بی جسٹ مور ٹائرنگ. آپ کے جسم میں جگہ جگہ درد ہوگا جہاں پہ ہوا ہے بھی نہیں. سو بی کیئرفل, لیکن اٹ ورکس, اوکے. تو آپ کو چاہیے کہ کم سے کم اس میں 200 سم تھنگ آپ کی کیفینین ہونی چاہیے, اور آپ اس کو جب پیتے ہیں اور آپ سوتے ہیں, چھوٹا سا نیپ لیتے ہیں, اٹ ول ریئلی ورک فور یو. تو ٹرائی کیجیے اس کو, اور آپ رات میں زیادہ گھنٹوں تک جاگ سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد, اوکے. کیونکہ جو ہے ہمارے جسم میں جب کیفینین جاتا ہے جو ہمارے کافی یا چائے میں ہوتا ہے, وہ 15-20 منٹ کے بعد نا کک کرنا سٹارٹ کرتا ہے ہماری باڈی میں. تو آپ کو برین کو اگر آپ کو ریبوٹ کرنا ہے, اٹ از کافی پلس 15 منٹ کا نیپ, 10 to 20 grams آف کیفینین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب یہ کرنے کے بعد آپ کا جو ہے بہت زیادہ آپ جاگ سکتے ہیں, اور یہ میں کرتی ہوں اور مجھے پتہ ہے. نہیں, تھوڑی دیر سو کے اٹھ جانا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو افیکٹولی نیپ کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ نیپ کا ٹائم یوزلی ہوتا ہے 1 بجے سے 3 بجے تک, کیونکہ یہاں پہ ہماری انرجی لیول ڈپ کر جاتی ہے, اور جو ہے اس لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ڈارک ہو کمرہ تاکہ آپ اچھے سے سو سکیں. تو اس کے لیے آپ لائٹ آف کریں گے اوبیسلی, اگر نہیں تو آپ آنکھوں کے اوپر پٹی وغیرہ بھی لگا کے سو سکتے ہیں. اور خاموشی بہت ضروری ہوتی ہے اچھی طریقے سے سونے کے لیے. اور اگر آپ نیپ کرتے ہیں آپ کے بیڈ ٹائم سے 3 گھنٹہ پہلے اس طرح سے, تو پھر آپ کی رات کی نیند خراب ہو جائے گی. اور الارم سیٹ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ ٹائم پہ اٹھیں, اور جو ہوتی ہے نا میکسیمم 30 منٹس از بیسٹ, اوکے. سو اب میں کہوں گی, اب کیونکہ ہمیں قیام کرنا ہے, رات میں جاگنا ہے, سو کافی نیپ ضرور لیجیے. تو اب سب کے گھر میں کافی آئے گی, اور جو ہے ساروں کی امیاں بولیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کافی کیوں آ رہی ہے گھر میں. تو اس کے لیے سجیشن ہے کہ اپنے افطار کے 2 گھنٹے کے بعد کافی لیجیے اور ایک چھوٹا سا نیپ لیجیے, دین یو آر گڈ ٹو گو فار یور کمپلیٹ نائٹ انشاءاللہ, اوکے. اور بہت زیادہ افطار نہیں کرنا, بہت فل کھانا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں رات بھر جاگنا ہے. کیونکہ آپ اگر اس طرح کریں گے تو آپ لیتھارجک فیل کریں گے, ٹھیک ہے. اور 15-20 منٹ کا نیپ جیسے میں نے کہا یہ ضروری ہے تاکہ ہم ریجوینیٹ ہو جائیں. اور بیک بائٹنگ, غیبت, بے فضول کی باتیں اور دوسروں کے بارے میں بری باتیں, یہ تینوں کام ہمیں نہیں کرنا. اس کے لیے کیا کرنا ہے, جو لوگ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھنا نہیں. جو فرینڈز ہمیں پتہ ہے جس گروپس میں کانورزیشنز ہوتی ہیں, کہنا ہے کہ I am going Mia, you know, I'm not going to be here for a while. Just remember me in your du'as, Jazakallah khair, and then just mute those groups. اور دوسروں کے بارے میں تب تک نہ بات کریں جب تک یہ ضروری ہے, اور اپنی زبان کو تر رکھیے اللہ کے ذکر سے, ٹھیک ہے.
اور لیلۃ القدر کے بعد کیا ہے؟ اب آئی ڈونٹ نو کہ وی میٹ اور ناٹ میٹ، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک سیشن کیا تھا عید کی تیاری کیسے کریں، بٹ آئی ایم ناٹ شیور اس بار میں کروں گی یا نہیں۔ خیر، تو میں ابھی بتا دیتی ہوں کہ رمضان کے بعد کا کام یہ ہے کہ آپ کو 6 دن شوال کے روزے رہنے ہیں۔ 6 دن شوال کے روزے وہ لوگ رہیں گے فرسٹ آف آل جن کے پورے روزے ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے گھر کیونکہ مینسز آئے اور ہمارے روزے رہتے ہیں، پہلے ہم اپنے فرائض پورے کریں گے اور پھر ہم شوال کے کریں گے، کیونکہ فرض روزے کے ساتھ نوافل کی نیت کمبائن نہیں ہو سکتی، نوافل کے ساتھ کئی نیتیں کمبائن ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کبھی بھی رہ سکتے ہیں شوال کے روزے، چاہے وہ شروعات میں ہو، چاہے وہ درمیان میں ہو، چاہے وہ آخر میں ہو، آپ اس کو اپنی سہولت کے حساب سے سپلٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا باتیں تھی بتانے کی؟ ہر دن کو توبہ کے ساتھ سٹارٹ کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیے کہ لیلۃ القدر ہے اور ہمیں اس کو اچیو کرنا ہے، ایز اے فیملی ایکٹیویٹیز کو بنائیے، اور اگر پاسبل ہے تو اپنے کام سے چھٹی کریے، اپنے کالج سے چھٹی کریے، جسٹ فوکس آن دس۔ اور آپ کا ٹارگیٹ 1 رات 2 رات 3 رات نہیں ہے، یور ٹارگیٹ از آل 10 days، ناٹ اونلی آڈ نائٹس، اٹس کمپلیٹ 10 days۔ اور ہمارے پورے سال کا کیا ویژن ہے؟ Where do I want to see myself in the coming year? Spiritually, mentally, physically, کیا کہتے ہیں emotionally, and میری پرسنل گروتھ کے حساب سے، ہر حساب سے ایز اے فیملی میں اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتی ہوں؟ تو یہ آپ کی جو اندر کی ڈیپسٹ ایسپریشنز ہیں اس کو آپ نے دعا میں کنورٹ کرنا، اس کو آپ نے دعا میں کنورٹ کرنا ہے، then only you will feel the excitement of making the dua۔ دعا لسٹ آپ نے ریڈی کرنی ہے، لائک آئی سیڈ آلویز، اینڈ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں بیسٹ دعائیں ہوتی ہیں، جامع دعائیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کو تو رکھنا ہی ہے آپ نے اپنے لسٹ پہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کیوں ہم اتنا پلان کر رہے ہیں، کیوں آئی ایم ہیونگ اے سیپریٹ سیشن فار دس؟ کیونکہ یہ رات قدر کی رات ہے، آفٹر آل اٹ از آر نائٹ آف ڈیسٹنی، یو نو what does that mean؟ اور اپنی فیملی کے ساتھ سورۃ القدر کی تقدیر کے اوپر یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تفسیر پڑھیے، یا پھر کسی اوتھینٹک اسکالر کی تفسیر سنیے ایز اے فیملی، تاکہ آپ لوگ سب اس میں کلیکٹیو ایفرٹ کریں، اور اپنے آپ کو دنیا سے ڈسکنیکٹ کر کے اللہ سے کنیکٹ کریے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ٹائم ویسٹرز میں آپ کی بالکل بھی نہیں جانا، اور پھر ہمیں کیا سیکریفائس کرنا ہے، what do we really need to give up on our egos؟ تو جو بھی ریلیشن شپس فکسڈ چاہتی ہیں نا، فکس اٹ with a glue of love, forgiveness, compassion and just let it go, that's it۔ اور اپنے جو ایگو کو، اپنے جو کیا کہتے ہیں جی تکبر ہے، اس کو آپ نے گیو اپ کرنا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جس کا آپ کو پتا ہے کہ نیکی والا کام، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جتنا ہو سکے ہر نیکی کام میں اپنا انویسٹمنٹ دیجیے، ٹھیک ہے؟ اور لیلۃ القدر کے چکر میں اپنے گھر کی رسپانسبلٹی، شوہر، بچے، پیرنٹس، کسی کی بھی ذمہ داری ہم پہ بنتی ہے، ان کو نہیں آپ نے بھولنا، یہ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور ایک حساب سے، ایک طریقے سے اپنے پیسوں کو خرچ کیجیے، بہت زیادہ ایکسٹراویگنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ اور الحمدللہ میری طرف سے اتنا ہی تھا جو میں نے آج آپ کو بتانا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ ہیلپ ہوئی ہوگی ٹو اسپینڈ یور نائٹ ان اے بیٹر وے، بیکاز اٹ واز ناٹ all about just virtues and because we know it very well، لیکن ہمیں کیوں اس پہ اتنا کام کرنا، کس طرح سے کام کرنا ہے، my focus is more on that۔ and قرآن مصحف سے آپ اس کیس میں پڑھیں گے جب آپ کے ہاتھ میں گلوز ہیں، اب آپ کے پاس فون والا آپشن ہے تو اسکرین سے پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور بہترین ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے قرآن سنا کریں، یہ لائک ویری گڈ۔ تو الحمدللہ دیٹ واز آل اباؤٹ اٹ۔ آئی ہوپ اس چیز نے آپ کی ہیلپ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت عطا کرے، اور جس کا اللہ کا وعدہ ہے، اور ہم ان میں سے بنیں جو اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ رات ہے، اس کا ایز اے فیملی آپ نے اس چیز کو آبزرو کرنا ہے، پلیز ڈسکس اٹ وتھ یور فیملیز، اور ان کے ساتھ بات کریں اور سارا کچھ کریں، اور بچے اگر آپ ہیں بچوں کے ساتھ بھی آپ کریں، کیونکہ ایز ان ہم اگر سب کو انکلوڈ کریں گے تو ہمارے لیے کافی ایزی ہو جاتا ہے۔ تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو پلان ڈاؤن یور تھنگس، دعا کی لسٹ ضرور بنا دیجیے، اور ہر چیز جو میں نے کہی آپ کے ذہن میں اور بھی چیزیں ہیں تو یو کین انکلوڈ آل آف دیٹ ان یور دعا لسٹ، لیکن دعا لسٹ ہونی چاہیے تاکہ جو ہے
آپ اچھے طریقے سے افیکٹو وے میں مانگیں، ٹھیک ہے، اور آپ ہر کسی کو انکلوڈیڈ رکھیں. دیکھیں آپ پیریڈز میں ہیں فرین تو آپ فون سے پڑھ سکتے ہیں، دیٹ از دا اوپینین آف میجر اسکالرس. اگر آپ کون سے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں جس میں صرف حنفیہ ہے اور آئی تھنک کچھ شافعی بھی ہیں جو اس کو نہیں پڑھتے، لیکن میجورٹی آف دا اسکالرس کا اوپینین ہے کہ آپ پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. اس کے اوپر پھر میں مزید بات نہیں کروں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کو توڑ توڑ کے پڑھنا ہے. کچھ لوگوں کے کہنے پہ ہم نہیں جائیں گے، ہم دلیل کے کہنے پہ جائیں گے، ٹھیک ہے. دلیل کیا کہتی ہے، علماء کیا کہتے ہیں، ایسی حدیث کہاں پہ ملتی ہے. ایسی حدیث نہیں ملتی کہ ہم توڑ توڑ کے پڑھیں، تو پھر خلاص وی ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ انٹو دیٹ، رائٹ. تو ہمیں ہماری کہاں سے ہم چیز لے رہے ہیں ہمیں یہ معلوم رہنا ضروری ہے. ہم کسی کے کہنے پہ نہیں جائیں گے، ہم جسٹ جائیں گے آن دا بیسس آف دا لائف، ٹھیک ہے. سو دیٹس اٹ. واٹ آئی نو آف، میں نے آپ نے قاری کی ویڈیو دیکھی تھی. دیکھیں فقہی مسائل جو ہے نا، قاریوں کا کام نہیں ہے بولنا، فقہ کے ایکسپرٹس کا کام ہے بولنا. میرے پیٹ میں درد ہے تو میں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی. میں جا کے آپتھالمولوجسٹ کو بولوں گی نہیں کہ میرے پیٹ میں بڑا زور کا درد ہو رہا ہے. اور گائنیک کے پاس مجھے اگر جانا ہے تو میں جو ہے جا کے جو گیسٹرونٹرولوجسٹ کو نہیں بولوں گی کہ مجھے گائنیک کا مسئلہ ہے. دیٹ پرسن وونٹ ہیلپ می. یا پھر ڈرما کے پاس نہیں جاؤں گی میں جاؤں گی اپنے گائنیک کے پاس اگر مجھے گائنیک ایشو ہے. تو فقہ اسپیشلی ایک انسان بہت اچھا تفسیر پڑھانے والا ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، اس نے تفسیر پڑھی ہے، پڑھا رہا ہے علماء سے، لیکن اس کو فقہ میں بھی اتنا ایکسپرٹیز ہے وی ڈونٹ نو. اور فقہ کے بارے میں پتہ ہے بیسک یہ چیزیں ہیں کہ کلاسیکل بکس ہیں فقہ کی جو اینڈ ویری ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس. تو اب جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں یعنی جتنے مذاہب ہیں اس میں سب سے جو کریکٹنس کی طرف ہے حنبلیہ. ریزن بینگ کہ وہ زیادہ سے زیادہ پوری جتنی بھی چیزیں کمپائل کی گئی ہیں اٹس جسٹ بیسڈ آن قرآن اینڈ صحیح احادیث. تو کریکٹنس بہت ہوتی ہے اس میں. تو آپ کو ان فقہی بکس کو کسی نے پڑھا ہے، سمجھا ہے علماء سے، آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ اس میں دلیل کے ساتھ بتائیں گے، تو آپ نے بس سمعنا و اطعنا کرنا ہے. تو وہ جو واٹس ایپ پہ، موج پہ، ریلز میں، اس میں جو علم دیا جاتا ہے نا، دیٹ از ناٹ سم ویئر جہاں سے علم لینا چاہیے. علم لینا چاہیے اسکالرس، اسپیشلی عبادات سے جو بات جڑی ہوئی ہے ہمارے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کانٹینٹ ہر جگہ ہے بٹ اٹس ناٹ فار ایوری بڈی، اینڈ ہر چیز کسی سے سیکھی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے. اس بارے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے. بارک اللہ فیکم جميعا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.